ایک خاتون کے داماد نے اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا. غلط کام ہے, میں ہاتھ اٹھانے کو پروموٹ نہیں کرتا, کہیں آپ یہ سمجھیں گے شوہروں کو چاہیے بیویوں کو ماریں, ایسا نہیں ہے. لیکن عورت تھی سمجھدار, بیٹی نے گھر آ کے بتایا میرے میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے. آج کل تو عورتیں اور گھر مائیں تباہ کر دیتی ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ شوہر نے ہاتھ اگر اٹھایا ہے نا تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی. فوراً کیا کرتے ہیں, فون گھما کے داماد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا آج کل مارکیٹ میں, اٹھا گیا تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا, ہوتا کون ہے تو, پہلے تحقیق کر لو بھائی بولا کیا ہے اس نے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کو بولو بھائی کیوں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہاتھ اٹھایا جائے, اور اگر غلط بھی ہے تو اتنی غلط تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے. تو بس جذباتیت کا شکار ہے, افراط و تفریط ہے, پولائٹ بننے کے چکر میں سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے. ہر چیز بیلنس ہے اسلام میں, ہر چیز. کتنا پیارا اصول ہے, بچے کو 7 سال کی عمر میں محبت سے سمجھاؤ, مارنے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹا ہے بھائی, نماز پڑھے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, 10 سال تک برداشت کرو. 3 سال تمہارے پاس ہیں محبت کے لیے, 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب انسان لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے, اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا آپ کو. اب نہیں اٹھائیں گے تو یہ پولائٹنس نہیں ہے, یہ آپ کے نالائق ہونے کی, بولو نا بھائی, دلیل ہے, آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہے, ہر چیز میں, ہر معاملے میں. آپ کا ملازم ہے, صحیح کام نہیں کر رہا, ٹائم پہ نہیں آ رہا, بزنس کا بیڑا غرق کر دیا, محبت سے سمجھاؤ, تمیز سے. 2-4 دفعہ کے بعد چل بھائی چھٹی تیری, نکل پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. یہ فیکٹری ہے, ہم نے کو عیدی سینٹر تھوڑی کھولا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ. ہمارے ایک رشتے دار فیصل آباد میں, ان کی فیکٹری تھی کپڑے کی, مجھے لے گئے. ویسے مجھے شوق بھی ہے چیزیں دیکھنے کا, کیسے بن رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو ملازم بڑے تمیز سے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلی دفعہ دیکھا ہے ملازم اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا ٹھڈے مار مار کے ان کو انسان بنائے. ٹھڈے مار مار کے کیا بنائے, کہہ رہے بیٹھے رہے, کہتے تھے جب آتا تھا سو رہے ہوتے تھے, کام ہی نہیں کرتے. دہاڑی پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, کمیشن پہ کام ٹھکا ٹھک ہوتا ہے, دہاڑیوں پہ کام ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ٹھڈے وڈے نہیں مارے, تمیز, اصل تو تمیز ہی ہے, لیکن تمیز کی بھی ایک کیا ہے میرے بھائی, حد ہے, حد ہے تمیز. تو مسلمان چونکہ ہماری زندگیوں میں بیلنس ہی نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہیں, یاد رکھو. اصل کیا ہے, یہ نہیں کہ اصل سختی ہے. اصل کیا ہے, جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اسلام نے اصل تو اخلاق سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا احسنہم اخلاقا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. گالیاں ٹھڈے یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. مار دھاڑ, گھروں میں چیخو پکار, گالیاں دے رہے ہیں رشتہ داروں کو, گالیاں بلب کے رشتہ داروں کو. بھائی کہ لائٹ اگر جا رہی ہے تو گالیاں دینے سے لائٹ تھوڑی آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. نہ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینے سے لائٹ آئے گی, نہ بلب کو گالیاں دینے. آپ کی زبان کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. تو اصل تو اخلاق ہی ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے, بچے تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے یہ پوچھا کیوں نہیں کیا, اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا اور کر دیا تو آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں کیا. بس جتنا کام کر دیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو ایک دفعہ کسی کام سے بھیجا. وہ بچے تھے, بجائے کام کرنے کے بچوں میں کھیلنے لگے جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دیکھا بھائی کہاں ہیں, تو دیکھا وہ تو کھیل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا. سمجھ رہے وجہ کیا ہے بھائی, یہ تو اپنی ان کی والدہ نے گفٹ دیا ہے نا خدمت کے لیے, تو اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں, اس میں سختی کیسی. ٹھیک ہے خدمت کر دی تو بھی, اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی شریعت میں سختی نہیں ہے, بچوں کے ساتھ تو بہت نرمی ہے. میں تو وہ جو ٹھڈے مارنے کی بات کروں تو 30-35 سال کے تھے نا جو پڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سیرت میں سختی بھی ملتی ہے اور نرمی بھی. رحمت للعالمین, ایک ایتھیس نے اعتراض کیا یہ رحمت للعالمین ہے اور جناب گردنیں اڑانے کا حکم بھی دے رہے ہیں.
یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ بھائی رحمت للعالمین کا یہ مفہوم کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، یہ رحمت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جائے گی یہ عادت تو، کیونکہ اس صفت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ رحمت کا معنی ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا، گرفتار ہو گیا، تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے۔ اب دیکھو گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا۔ ہم ہوتے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے، اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا؟ گردن، کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کل دوبارہ جاسوسی کرے گا ہمارے ساتھ۔ پہلے اپنے لوگ ہیں، لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دوبارہ گرفتار ہو گیا، دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا، مجھے نہ مارے، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حکم دیا اس کو مار دو، اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں۔ کیسا بیلنس! اس میں اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اختیار کرو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں۔ اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی، وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے۔ جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا۔ کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم، حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم، کائنات کو بنانے کے بعد، تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا، وہ اصول، وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی۔ اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ، ٹھیک ہے نا؟ کیا حکم دیا؟ بولو نا، لکھ۔ تو پہلا اصول لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا۔ اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں، میرا غضب ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ کیا رہے گی؟ رحمت ہی رحمت کے اصول پہ چلے گی، غضب نہیں ہوگا۔ تو پھر لوگ پیغمبروں کی نہیں مانتے۔ قوم عاد، قوم سمود تباہ نہ ہوتی، قوم لوط تباہ نہ ہوتی، فرعون سمندر میں غرق نہ ہوتا پانی میں، اور آگ میں نہ جلتا، اور جہنم نہ ہوتی، تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا غضب ہوگا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے لکھا کہ غضب بھی ہوگا، رحمت بھی۔ لیکن رحمت اور غضب میں جب ٹکراؤ ہوگا نا، تو رحمت کو کیا کروں گا؟ غالب کروں گا۔ جیسے کوئی گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے، سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے۔ تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے۔ رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی؟ ہمیشہ غالب ہوتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے کتنا ستایا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، سب کو معاف کر دیا، ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی۔ بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی, 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا. جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے, رحم. بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں. جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی جائے. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں, بولو بھائی, ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے, انتقام لیس ہو جائے. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے, آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے, آپ قوم خود بھی ڈوبو گے, قوم کو بھی ڈبو دو گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے, اصل محبت ہے, اصل رحمت ہے, اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا, غضب لیس بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھا کے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا, کھڑے کھڑے سنا کیوں دی, یہ تو بھائی آدمی ہے, روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کے جو بھی جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا. پیغمبروں کو نہیں غصہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, ان کا جلال کیا تھا, مشہور تھا, کلیم اللہ تھے. کیسا جلال کے واقعات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا, ٹھیک ہے, کہا موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا, اتنی زور سے مارا ان کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. وہ اللہ کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس بھیجا ہے تو نے مجھے, ہے بھائی پتہ نہیں حضرت موسیٰ کو غصہ کس بات پر آیا, اسٹائل ان کا ایسا ہوگا, ہے بھائی, یا کیا وجہ, وہ تو حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں. ظاہر ہے پیغمبروں کو ناحق غصہ نہیں آتا, لیکن اللہ بس ایک حضرت موسیٰ کی جو جلالی صفت ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ دشمنوں کو کہ ان سے بچ کے رہو, ٹھیک ہے, انہوں فرشتے کے تھپڑ لگا دیا, تھوڑا سا احتیاط رکھو ان سے. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, اصل محبت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ الٹی کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. اصل غصہ ہے, جب دیکھ لیں غصہ جاری نہیں ہو رہا تو پھر تمیز پہ آ جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. شروع میں کیا کرتے ہیں, غصہ اور مار دھاڑ اور گالیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے, یعنی آپشن یہ ہوتا ہے ان کا. اگر اس سے بندہ قابو میں نہیں آیا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے, پھر وہ کس سے بات کرتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں. بالکل اس کی مثال ہے, ایک آدمی نے کسی کے چاقو رکھا, بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے ٹیٹی نکال دی. اب یہ کہہ رہے تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, ٹھیک ہے. یعنی سامنے والا اگر آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا, آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا تو پھر آپ کہتے ہو بھائی یہاں تمیز, یا تمیز سے بات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. نہ تو غصہ لیس ہو جانا ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے, اور چونکہ میاں بیوی میں بہت ہو رہا ہے آج کل, یہ بہت زیادہ پھڈے جھگڑے, داماد ایک نمبر کا ہیروئن چرسی کہیں کا الو کا, کیا بولوں میں, اور برداشت پہ برداشت, نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا, نہیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھائی نہیں ٹھیک ہوگا, یہ چھوڑ دو اس کو. نہیں جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو تو اللہ کی رحمت بڑی ہے, کوئی دوسرا دلا دے گا اللہ. جب ثنا خان کو مفتی انس مل سکتے ہیں اور مفتی انس کو ثنا خان مل سکتی ہے تو اس کا مطلب کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی مل سکتا ہے. دو انتہائیں ہیں نا, ایک مولوی اور ایکٹریس کی آپس میں شادی ہو گئی تو اس کا مطلب کسی کی کسی بھی ٹائم پہ کسی پہ بھی شادی ہو سکتی ہے. رشتوں کی کمی مارکیٹ میں نہیں ہے.
تو ایسے ایسے الٹے الٹے لوگوں کو لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل ٹھیک ہو سکتا ہے. بھائی ایک حد ہے, حد ہر چیز میں کیا ہے, ایک لمٹ ہے. اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے, میں والدین کو کہتا ہوں بھائی اپنے بیٹے کو ایک حد تک تربیت کرو, نہیں آ رہا نا قابو میں, نکلو. بولو پتلی گری سے سامان گھر سے اٹھا کے کیا کرو, نکلو. زیادہ نہیں بدماشی ہے, تیرے باپ کا گھر ہے, تیرا گھر نہیں ہے. ہاں سارے 100% درست نہیں ہوتی اولادیں, کچھ تو باپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اولاد کی خاطر, لیکن وہ بھی ایک حد ہے نا, حد سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے, حد سے زیادہ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز. پھر اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا بڑا نقصان کس میں. لوگ کہتے ہیں اگر تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بھائی تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا, تو دونوں میں پلس مائنس کیا کرو کہ زیادہ نقصان کس میں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے. یاد رکھو دنیا میں سارے فائدے کی چیزیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی, ہر کام کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں. اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے. اگر اس اصول پہ زندگی نہیں گزارو گے ساری زندگی کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ساری زندگی کنفیوز رہو گے اور کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے کہ یہ کام کرنے میں بھی نقصان, نہ کرنے میں بھی, کرنے میں زیادہ یا نہ کرنے میں زیادہ. اس کو پلس مائنس کر کے فوراً رپورٹ مارکیٹ میں لایا کرو, ٹھیک ہے نا, اور رپورٹ خود تیار کرو, کرنا ہے بھائی کہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے, تو یہ برداشت کریں گے. جیسے اینٹی بائیوٹک ہے, کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, اب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت, لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے, بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بھائی, اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ